اور ہم سبھی کو معلوم ہے کہ جن کو دولت مل جاتی ہے، جن کو فراوانی ملتی ہے، عام طور سے ایسے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ آج زمانے میں جو دہریہ کافر لوگ ہیں، دہریہ ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ملحدین ہیں، ان کا جب اسٹڈی کریں گے تو آپ کو لگے گا ان کو مال و دولت بہت ہے، زندگی کے آشائش سے بہت مل گئی، اتنی دولت کی فراوانی ہو گئی کہ پیدا کرنے والے کو بھلا دیا، جس نے نعمت دی اس کو بھلا دیا۔ آپ جس ملحد کو دیکھ لیں، انڈیا میں، پاکستان میں، جو لوگ بھی ملحد ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں کہ میں ملحد ہوں، میں کسی رب کو نہیں مانتا ہوں، کسی خالق کو نہیں مانتا ہوں، کسی اللہ پر میرا کوئی بلیف نہیں ہے، اس کی زندگی دیکھیں، بڑی عیش والی زندگی ہے، بہت دولت ہے، دولت کی ریل پیل ہے، اور دولت کی اتنی آسانی آ جاتی ہے، اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو 3 ناحیے سے اور 3 نظریے سے سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں اس بات کو آپ کے حوالے سے دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ جو لوگ اللہ کی نعمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، اپنے خالق و مالک کا انکار کرتے ہیں، پہلی حیثیت سے انہیں اس طرح سے سمجھائیں کہ ایک انسان جو زندگی میں آتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، وہ کیسے وجود پذیر ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ملاپ سے منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اور وہ قطرہ، منی کا قطرہ جو سفید پانی، ماء مہین، وہ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پھر خون میں کنورٹ کیا، گوشت میں کنورٹ کیا، پھر اسے جسامت دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہڈی گوشت پوشت چڑھاتا ہے، پھر اس میں اعضا تیار ہوتے ہیں۔ ایک وقت کچھ نہیں ہوتا، پانی کا ایک بلبلہ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں ایک جسم بنتا ہے، اس جسم میں کیسے ہاتھ بن جاتا ہے، 2 پیر بن جاتے ہیں، 2 آنکھیں بن جاتی، 2 کان بن جاتا ہے، سر بن جاتا ہے، بال آ جاتے ہیں، ناخن آ جاتا ہے، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور وہ بچہ 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ جو مرحلے وار انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ کسی دہریہ کا، کسی دہریہ کے باپ کا، ماں کا۔ ایک مرد ایک عورت کا صرف ملاپ ہوا تھا، ملاپ کے بعد اسے معلوم نہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، رحم میں کیا ہو رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، مرحلے وار اس کی تخلیق ہو رہی ہے، پھر اس بچے کی پرورش پرداخت ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ایک نظام بنایا، وہاں غذا دے رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، کھیلنے کے لیے سارا سسٹم بنا رکھا ہے۔ ماں باپ کو اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ، اسے دانا چاہیے، اسے نیند چاہیے، اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس کو جاگنا ہے، اس کی حفاظت کرنے، کچھ نہیں، اس سے بے پرواہ رہتی ہے عورت، اور مرد بھی بے پرواہ رہتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد بچہ دنیا میں آتا، پھر دنیا میں آنے کے بعد چلنے کی کوشش کرتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، دوڑنے لگ جاتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، پھر اس دنیا سے چلا جاتا، موت آتی۔ یہ سارا کرنے والا جو کھیل دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ وار جو کھیل دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا آپ خود ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کچھ ہے؟ پھر ایک انسان کی زندگی میں دنیا میں آ گیا، پھر اس انسان کو کسی کی مہربانی چاہیے۔ آپ خود ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، آپ خود نہ نیند آئے گی، آپ خود وہ نیند سے بیدار نہیں ہو سکتا ہے، آپ خود اس کا دانہ ہضم نہیں ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو پیٹ میں ہم دانہ لیں گے، ہضم نہیں ہوگا، 1 ٹائم کا لیں گے، 2 ٹائم کا لیں گے، پیٹ پھول کر غبارہ ہو جائے گا، مر جائے گا آدمی۔ اللہ نے سسٹم بنایا ہے ہضم ہونے کا، نکلنے کا، ڈائجسٹ ہونے کا۔ پھر یہی نہیں، اس جسم کے اندر اگر ریسرچ کریں، غور کریں، اللہ نے ہزاروں چیزیں فٹ کر رکھی ہیں، اور ساری چیزیں اپنے ٹائم سے، اپنے طریقے سے، ایک منصوبہ سے، ایک تدبیر سے ساری چیزیں کام کر رہی ہیں۔ اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، انسان کٹ پتلی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہم ابھی جیسے بیٹھے ہیں، کوئی اٹھائے گا تو اٹھیں گے، کوئی چلائے گا تو چلیں گے۔ میں بول رہا ہوں، کوئی بلا رہا ہے، بولنے کی طاقت دے رہا ہے، میں بول رہا ہوں۔ وہ چاہے گا، اگر چاہے نہ چاہے، وہ نہ چاہے کہ میں بولوں، ابھی مجھے لقوہ مار دے گا، ابھی مجھے فالج ہو جائے گا، آواز بند ہو جائے گی، اٹھ نہیں پاؤں گا، گر جاؤں گا، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو ایک ذات کی مہربانی ایک انسان پر 1-2 لمحہ نہیں، 1-2 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹہ اور پوری زندگی چاہیے، 24 گھنٹہ اور پوری زندگی چاہیے۔ آدمی ملحد کیسے ہو جاتا ہے، اپنی جسم کی نعمتوں کو کیسے ٹھکرا رہا ہے؟ یہ جو اللہ کی مہربانی 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے، جتنی زندگی گزری ہے پیدائش سے لے کر
جب تخلیق کا مرحلہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر اس دن تک جتنی مہربانیوں سے فائدہ اٹھایا ہے، کیسے انکار کی جرأت وہ کیسے کر رہا ہے؟ 24 گھنٹہ اسے رحمان کی اور اللہ رب العالمین کی مہربانی چاہیے، دماغ چلانے کے لیے، کان سے سننے کے لیے، آنکھ سے دیکھنے کے لیے، ناک سے سونگھنے کے لیے، منہ سے ہضم ہونے کے لیے، پیٹ کے لیے، ہاتھ پیر کے لیے، پوری زندگی کے لیے 24 گھنٹہ مہربانی چاہیے، پوری زندگی چاہیے، تب ایک انسان اس دنیا میں رہ سکتا ہے۔ اللہ کی مہربانی جس ٹائم ختم ہو جاتی ہے، اس دنیا کا ٹائم اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس آدمی کا ٹائم اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک ملحدین کو میں اس نظریے سے سمجھانا چاہتا ہوں، اس ناحیے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی تخلیق کے مرحلے پر اور پھر اپنی ذات پر غور کرو، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو تمہیں نعمت دے رکھا ہے، تمہاری زندگی، تمہارے اپنے جسمانی جسم کے اندر۔ اس سے ہٹ کر ایک دوسرے ناحیے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس میں جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی، باہر اس کے بے شمار نعمتیں ہیں رب العالمین کے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ کتنی نعمتیں جنہیں دیکھ رہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، میرا کوئی دخل نہیں، اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اس کا ہے، تو پھر کس کا ہے؟ یہ زمین بنائی گئی، کس نے بنایا؟ یہ کس کی زمین ہے؟ یہ آسمان ہے، اس آسمان میں ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، بارش ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ کسی سائنٹسٹ نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس میں میرا ہاتھ ہے۔ میں سورج کو چلا رہا ہوں، میں دن و رات لا رہا ہوں، میں نے آسمان کو اپنے ہاتھوں پر ٹکا رکھا ہے، میری وجہ سے یہ آسمان باقی ہے، میری وجہ سے یہ زمین ہے، میں نے زمین بچھائی ہے، میری مہربانی۔ کسی نے دعویٰ نہیں ہے، پھر کس کا ہے؟ دنیا میں معمولی چیزیں رہتی ہے، ہر ایک کا خالق ہوتا ہے، ہر ایک کا ثانی اور بنانے والا ہوتا ہے۔ اس روح زمین کا، اس یونیورس کا، اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اور پھر کون اپنی تدبیر سے ہمیشہ چلا رہا ہے؟ دیکھیں کتنے نظام سے سورج چاند کا جو سسٹم بنا ہوا، جب سے دنیا بنی ہے تب سے سورج چاند کا سسٹم ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا نظام بگڑ جاتا ہے، کبھی سوئے رہ جاتے، فجر بھی چلی گئی، سوئے رہ کے 8 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، ڈیوٹی بھی نکل جاتی کبھی کبھی، ہے نا۔ ہمارا نظام ایسا ہے، انسان اتنے بھلکڑ ہیں کہ سوئے رہے، کام بھول جاتے ہیں، پینسل کان پہ رکھے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، جیب میں پیسہ ہے یاد نہیں رہتا ہے، گھر میں کوئی سامان ہے یاد نہیں رہتا ہے، اتنے بھلکڑ ہیں۔ اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی کچھ نہیں بھول رہا ہے، کہیں خطا نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں مس ہو رہا ہے، ہر ایک چیز تدبیر سے برابر جاری ہے۔ انسان کیسے ناشکرا ہو جاتا ہے اس خالق کا، کیسے پہچان، اتنی بڑی دنیا کو دیکھ کر کیسے اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں آ رہا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، اور پھر اس دنیا سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس خالق کو نہیں پہچان رہا ہے۔ یہ دوسری وجہ ملحدین کو سمجھانے کے لیے، اور ایک تیسری وجہ دیتا ہوں ملحدین کو سمجھانے کے لیے، آخری وجہ اور سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا، اللہ رب العالمین جب کسی کو بہت دولت دیتا ہے، بہت فراوانی دیتا ہے، بسا اوقات اس دولت میں آدمی مگن ہو کر رب العالمین کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ بھولتا ہی نہیں، اس کا انکاری ہو جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا وجود کا انکار کر بیٹھتا ہے، کوئی نہیں ہے، میں آپ خود آیا، آپ خود جو ہے میری زندگی ہے، آپ خود انسان مرتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہی دولت، جس دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین وہ دولت چھین لے، فقیر اور مسکین بنائے، اور اللہ رب العالمین کوئی بڑی مصیبت میں اسے گرفتار کر دے، ایسی مصیبت کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد کوئی دوا فائدہ نہ کرے، کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہ ہو، در در کی ٹھوکریں کھائیں، پریشانی در پریشانی آئے، سونا چاہے نیند نہ آئے، کھانا کھانا چاہے لقمہ اسے زہر محسوس ہو، انسانوں کو دیکھ کر اسے جلن گھٹن ہوتا ہو، زندگی سے جیسے لگتا ہے اوب گیا ہو، موت کے لیے ترستا ہو لیکن موت نہیں آ رہی ہو، اس کے جسم میں اتنی تکلیف اللہ بھر دے، اتنی تکلیف بھر دے، بے چین ہو جائے، نیند نہیں آئے، کھانا اچھا نہ لگے، جینا اچھا نہ لگے، مر بھی نہ پائے، ایسے آدمی سے پوچھے تو وہ کہے گا ہاں کوئی ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ اس وقت ٹائم مانے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، میرے پاس کوئی علاج نہیں، لوگوں کے پاس جائے گا، کہے گا اب تیرا کوئی آسرا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، ایک ٹھکانہ ہے، اس سے کہو وہ تمہیں ٹھیک کر سکتا ہے، تمہاری مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، وہ کون؟ تمہارا خالق۔ ملحد، جو ملحد اس پوائنٹ پہ آ جائے نا، اس دن اپنے رب کو پہچان لے گا۔ فرعون بھی ایک ملحد تھا، رب العالمین کی ناشکری کرنے والا، انکار کرنے والا، رب کا انکار ہی نہیں بلکہ خود کو رب مانتا تھا، خود ہی کو خدا مانتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب لوگوں کا رب ہوں، سب سے بڑا خدا اور معبود میں ہوں، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ لیکن جب عذاب آیا، پریشانی میں گرفتار ہوا،
ڈوبنے لگا، جب دیکھا کہ میری موت آنے والی ہے، بچ نہیں سکتا ہوں، تب کہہ رہا ہے میں اپنے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ تو جب ملحد اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے نا، کوئی تکلیف آ جاتی ہے نا، ایسی تکلیف جس سے پھر نکلنے کا راستہ نہ ہو، تو پھر یاد آتا ہے نہیں، کوئی تو ہے جو مجھے اس میں لایا ہے، ورنہ میں نے کیا اتنی بڑی خطا کی تھی کہ ایسے دن میرے لیے آ گئے اور اس طرح کی پریشانی سے میں دوچار ہوا، ایسی کیا وجہ ہے۔ تو جب اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے تو پھر اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے، فرعون کی طرح۔ فرعون بھی ملحد تھا لیکن آخر میں ایمان لانے لگا، لیکن کسی میں بہت اکڑ ہوتی ہے، ابو جہل کی طرح۔ ابو جہل جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، دیکھو ابو جہل کا کیا حال ہے، قتل ہوا کہ نہیں، کدھر ہے اس کا حال پتہ کرو۔ غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے ابو جہل نے بہت ستایا تھا، بہت تکلیف دی تھی۔ وہ گئے، دیکھا کہ اس میں ابھی روح باقی ہے، گردن پہ پیر رکھے اور سر کاٹنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہے اس خبیث کا سر پیش کروں۔ تو کیا کہتا ہے ابو جہل کہ بکری کے چرواہے، تو بڑی سخت جو ہے چیز پر پیر رکھ دیا ہے، یعنی مرنے کے وقت بھی اکڑ دیکھیں ابو جہل کی۔ تو بعض ایسا ہوتا ہے جو ہدایت سے بہت محروم ہوتا ہے، شرکسی اس قدر ہوتی ہے کہ مرنے وقت بھی توبہ نصیب نہیں ہوتی، اکڑ ہوتی۔ لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جب بڑی آزمائش آتی ہے، بڑی مصیبت آتی ہے، تو وہ آدمی اپنے خالق کو جو ہے پہچاننے کی کوشش کر لیتا ہے، اور خاص طور سے جو بیمار ہو، مجبور ہو، پریشان حال ہو، اور اگر غیر مسلم ہو، منکر خدا ہو، عاصی و گنہگار ہو، اس کو اس کے پاس ضرور جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایک یہودی جو بیمار پڑا تھا، ایک چھوٹا بچہ غلام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کرنے کے لیے گئے اور آپ نے اسلام پیش کیا تھا۔ تو جو کوئی بیمار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، اس کو اگر حق دیتے ہیں نا، تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔